اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے 21ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 21ویں پارے کے پہلے رکوع میں نماز کی تاکید کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ نماز یہ بے حیائی کے کاموں سے اور غلط کاموں سے روکتی ہے، یعنی بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن یہ اسی وقت نماز روکتی ہے جب نماز حقیقی نماز ہو، اس کے آداب کے ساتھ، اور جو نماز کی شرائط ہیں، آداب ہیں، سب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے تو تب نماز کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو بہترین انداز میں اس رکوع میں نصیحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی عقل و فہم سے کام لے تو پھر قرآن میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، اور پھر بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے پارے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ جو باطل لوگ ہیں وہ انتہائی گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اور پھر بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اتمام حجت کے بغیر اللہ عذاب نہیں بھیجتا، پہلے حجت پوری کرتے اللہ تعالیٰ، پھر اس قوم پر اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تعلیم دی ہے کہ اگر وطن میں اسلامی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو پھر وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، اور جو ایسا نہیں کرتے ان سے اللہ پوچھے گا، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور اللہ کا رزق کسی خاص جگہ سے وابستہ نہیں، جہاں جاؤ گے اللہ رزق دے گا۔ یہ اس وقت تھا جب ہجرت فرض تھی، ہجرت کی فرضیت کے سقوط کے بعد یہ اتنا شدید و کم نہیں، یعنی جو ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب ہجرت فرض تھی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اس رکوع میں پہلے تو دنیا کی بے ثباتی کو ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ اصل زندگی اور حقیقت کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور پھر بتلایا کہ جب لوگوں پہ مصیبت آن پڑتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے، خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں اور باطل پرستی میں منہمک ہو جاتے ہیں، اور پھر حق کو جھٹلا کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتے ہیں۔ پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ کا ذکر بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ روم ہے۔ سورہ روم پہلی آیت میں غلبت الروم کے لفظ سے مناسبت سے سورت کا نام سورہ روم ہے، اور یہ جب حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے گئے اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں روم کے مغلوب ہو جانے کا تذکرہ ہے اور پھر بعد میں غلبے کا ذکر بھی ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی گواہی ہے کہ جب بعد میں رومی غالب آ گئے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا بالکل سچ تھا۔ تو پارے کا رکوع نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے روم کے بارے میں، ایران والے مشرک تھے، مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، رومی اہل کتاب تھے۔ تو یہ جو آگ کے پجاری تھے ظاہر ہے وہ مشرکین مکہ کے قریب تھے شرک کی مناسبت کی وجہ سے، جو رومی اہل کتاب تھے وہ مسلمانوں کے قریب تھے اہل کتاب ہونے کی مناسبت سے، تو مسلمانوں کا جھکاؤ رومیوں کی طرف تھا، مشرکین کا جھکاؤ مجوسیوں کی طرف تھا۔ تو جو مکی زندگی میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایران اور روم کی جنگ ہوئی، ایرانی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہوئے، تو مشرکین طعنہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے اہل کتاب مغلوب ہو گئے، تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں، تو ہمارے جو وہ شرک والے تھے، مشرک تھے، وہ غالب آ گئے۔ تو اس صورت میں بتا دیا کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے لیکن عنقریب رومی غالب آئیں گے، اور پھر ساتھ دین اسلام کا غلبہ بھی بتلایا کہ انشاءاللہ دین اسلام بھی غالب ہوگا،
اور پھر یہ پیشن گوئی صادق ہوئی، سچی ثابت ہوئی 2 ہجری میں کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح عطا کی، غلبہ عطا کیا، اور اسی عین موقع پر رومی ایرانیوں پر غالب آئے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کے لیے ڈبل خوشی کی بات تھی اور کافروں کے لیے ڈبل پریشانی کی بات تھی، اور پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی گواہی ہو گئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے پارے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ یبدأ الخلق ثم یعید ثم الیہ ترجعون۔ اس رکوع میں قیامت کے واقع ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اور اسی طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ دلیل ہے کہ دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور ساتھ ہی اہل جنت اور اہل جہنم کا مقابلہ کیا ہے، موازنہ کیا ہے کہ قیامت والے دن کیسے اہل جنت خوش ہوں گے اور اہل جہنم پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اس میں اس رکوع میں کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی جتنی چیزیں، بے شمار چیزیں، ان کا تذکرہ کر کے اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا، اور اس کے نظام کو سامنے لا کر بتلا دیا کہ جو اتنی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر بھی تم قیامت کے قائل نہیں ہو رہے، حشر نشر کے قائل نہیں ہو رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے قائل نہیں ہو رہے، تو یہ تو کم عقلی کی بات ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار چیزیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان میں کا ذکر کیا۔ ایک تو انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری جو اہم چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ ہے نکاح کے فوائد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں جو محبت رکھی ہے نکاح کی وجہ سے، اب صرف 2 بول ہیں، ایجاب اور قبول، اس کی وجہ سے جو محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آیت کہہ رہے ہیں۔ اور پھر نکاح کا مقصد بھی بیان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ نکاح جو ہے یہ سکون اور راحت کا ذریعہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نکاح سکون اور راحت کب بنے گا؟ جب نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کریں گے۔ ایک حدیث میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسر مؤونہ، کہ جس نکاح میں کم خرچ ہوگا وہ نکاح برکت والا ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم۔ اس رکوع میں پہلے تو مشرکین کو مثال دے کر بتلایا کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے مال و متاع میں، اپنے سامان میں، اپنی پراپرٹی میں شریک نہیں ٹھہراتے، وہ تمہارے غلام ہیں، ان کو حق نہیں دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کیوں تم شریک ٹھہراتے ہو، اور تم اللہ کی عبادت میں ان کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو دین اسلام ہے یہ دین فطرت ہے، اور فطرت سے ہٹ کر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخر ناخر وہ فطرت کی طرف آتا ہے۔ تو جو دین اسلام جو دین فطرت ہے اس کو جو قبول کرے گا تو وہی کامیاب ہوگا۔ اور پھر بتلایا کہ جو دین اسلام ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، تقوی اختیار کریں اور نماز قائم کریں۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں زکوٰۃ کے فوائد بھی بتلائے کہ سود نقصان دہ ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے آدمی کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بڑھتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں دگنا ہوتا رہتا ہے۔ جیسے تم لوگوں کو مال دیتے ہو تاکہ مال بڑھ کے آئے، زیادہ ہو، تو زکوٰۃ دو گے تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ تمہارا ذخیرہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ اس رکوع میں بتایا کہ دنیا میں فتنہ اور فساد اور بدعملی یہ اصل انسانوں کی خود کاشت ہے، یعنی انسانوں نے یہ خود ایسا کیا ہے، اور پھر اس کا علاج بتلایا ہے کہ اس کا علاج ہے کہ انسان دین فطرت جو ہے دین اسلام اس پہ چلے اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو اختیار کرے۔ اور پھر گزشتہ قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج بھی ذکر کیے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کی نشانیاں ذکر کی اس رکوع میں۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر بھی اگر اللہ کو نہیں پہچانا گیا تو یہ اندھا پن ہے، اور یہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔
اس رکوع میں انسان کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ شروع میں انسان بالکل کمزور بے بس ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ بڑھاپا آتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان جب تک طاقت اور قوت والے تو اس وقت کو غنیمت سمجھے اور نیک اعمال کر کے اپنے آخرت کی زندگی کو بنا لے تاکہ وہاں پہ نیک اعمال کام آئیں اور وہ نیک اعمال وہاں پہ سہارا بنے۔ پھر اس کے بعد قرآن میں دعوت حق کو ذہن نشین کرانے کے لیے جو سمجھانے کا جو طریقہ، یعنی ہر طریقہ اور ہر انداز اختیار کیا گیا ہے، مختلف مثالیں دے کر بات کو سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، دوسرے رکوع میں نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، تو اس مناسبت سے اس کا نام ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کے واقعات یا ان کی زندگی سے بحث کی گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ سورہ لقمان سورہ عنکبوت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہاں پہ جو لقمان کا ذکر ہے لقمان حکیم، تو حکیم سے ڈاکٹر مراد نہیں، حکیم سے مراد ہے عقل و دانش والا، سمجھدار انسان۔ تو حضرت لقمان کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں وہ اس صورت میں ذکر ہیں۔ تو پارے کا رکوع نمبر 10 ہے، سورت کا رکوع نمبر 1 ہے، اور پارے کا رکوع نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایک خلاصہ بتلا دیا قرآنی تعلیمات کا، نماز، زکوٰۃ اور ایمان۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے گمراہی اختیار کی ہے اور قرآن کو مذاق بنایا ہے۔ وہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ اصل میں نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ایسا گیا، یہ جب ایران کے علاقے میں آیا تو یہاں 2 گانے والیاں لے کر گیا، قصے کہانی کی کتابیں جو بادشاہوں کی تھی وہ لے کر گیا۔ وہاں جا کر لوگوں کو کہتا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سنتے ہو، میں تمہیں گانا سناتا ہوں، قرآن سنو گے تو تمہیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اور تمہیں پابندیاں اٹھانی پڑیں گی، آؤ گانا سنو، مزے کرو۔ پھر کہتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ واقعات کی کتاب ہے، آؤ میں تمہیں بادشاہوں کے قصے کہانیاں سناتا ہوں۔ یعنی لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی اس نے بڑی کوششیں کی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں یہ آیت اتاری کہ کچھ لوگ ہیں جو گمراہی کو اختیار کرتے ہیں اور ہدایت کو انہوں نے مذاق بنایا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کی وجہ سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا جاؤں، ہمارے موجودہ دور میں خصوصاً جو دجالی میڈیا ہے ہمارا، یہودی نواز میڈیا ہے، تو میڈیا پر جو ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں اینکرز، تو اکثر اینکرز ایسے ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو بلا لیا، اگر کسی دینی اسکالر کو بلایا ہے تو جب وہ قرآن حدیث کی بات کرنے لگتے تو درمیان میں ٹوک دیتے ہیں اور اعتراضات کی بچھاڑ کر دیتے، بولنے نہیں دیتے، ٹائم تھوڑا دیتے ہیں۔ اور جو بے دین قسم کے، لبرل قسم کے لوگ ہیں جو دین مخالف قوت کا ساتھ دینے والے، ان کو فل ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں نضر بن حارث کی روحانی اولاد ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو ہدایت کے رستے سے روکتے ہیں، ہدایت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر سے رخ پھیر لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے اور ان کے کان بند ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتوں کا ذکر اس رکوع میں۔ اس کے بعد اللہ کی چند قدرتوں کا ذکر ہے کہ جو اہل عقل و دانش ہیں وہ توحید کا اقرار کر لیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یہ رکوع بڑا اہم ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں، رہنما اصول ہے۔ سورہ فرقان میں آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی جب عباد الرحمن کا ذکر ہوا
کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہماری اولاد ہماری بیویوں سے ہمیں ٹھنڈک عطا فرما۔ تو ٹھنڈک کیسے ہوگی؟ اس کی مثال مختصر سی، جیسے ایک آدمی گرمیوں میں اے سی لگواتا ہے، اب اے سی سے ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو کیا کرے گا؟ اول تو یہ ہے کہ اے سی کے لیے وہ الیکٹریشین کو لائے گا تاکہ وہ صحیح کنیکشن کرے، بجلی کا کرنٹ دے اس کو۔ اب اگر وہ بجلی کا کرنٹ نہیں دے گا، ویسے ہی دیوار میں سوئچ لگا دیا، یہ کرنٹ نہیں دیا تو ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کرنٹ تو دے دیا بجلی کا، بجلی سے کنیکشن تعلق تو جوڑ دیا، لیکن جو روم ہے اس کے ڈور اوپن ہیں، ونڈوز اوپن ہیں، تو جب تک ونڈوز کو بند نہیں کرے گا، جب تک ڈور کو بند نہیں کرے گا تو کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو ایک تو بجلی کا کرنٹ، بجلی سے کنیکشن تعلق وہ جوڑے گا، اور دوسرا دروازے بند کرے گا تاکہ باہر کی گرمی وہ اندر نہ آئے۔ تو جب یہ دو چیزوں کا خیال رکھے گا تو تب وہ روم ٹھنڈا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے تو دو اصول سامنے رکھنے ہوں گے۔ ایک، اولاد کا اللہ سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں جوڑا تو سمجھو جس طرح اے سی کا بجلی سے تعلق نہیں تو ٹھنڈک نہیں، تو پھر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ اور دوسرا، جس طرح روم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے باہر کی گرمی کو روکنا ہوگا، تو ایسے ہی جو جہنم کے کاموں والی گرمی ہے، جو برے اعمال جو جہنم کے ہیں، ان کی گرمی سے روکنا ہوگا، مطلب اولاد کو ان کاموں سے بچانا ہوگا، تو تب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تو اسی حوالے سے بہترین منشور وہ دونوں چیزیں اس رکوع میں پائی جاتی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ تو یہ رہنما اصول ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ شرک سے بچے کو بچانا ہے، کہ شرک نہیں کرنا، صرف ایک اللہ پہ اعتماد کرنا ہے۔ اور نمبر 2، والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تربیت دینی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ اور نمبر 3، یعنی یہ اصل میں تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور نمبر 3، اگر والدین کسی گناہ کا حکم دے تو وہ گناہ نہیں کرنا، لیکن بہرحال ان سے اچھا برتاؤ رکھنا ہے پھر بھی۔ اور نمبر 4 کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو عام سمجھنا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کو عام سمجھنا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کرنا۔ اور نمبر 5 نماز قائم کرنا۔ نمبر 6 نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ نمبر 7 اللہ کے راستے میں اگر مشکلات آئیں، یعنی دین پہ چلتے ہوئے مشکلات آئیں، لوگ ستائیں، تو پامردی کے ساتھ اور صبر و استقلال کے ساتھ جم کر ان کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، راستے کو نہیں چھوڑنا۔ اور نمبر 8 لوگوں سے اکڑ کے بات چیت نہیں کرنا، یعنی عاجزی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکڑ کے چلنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 9 اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنی ہے اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، متکبرین کی آواز کی طرح شور مچا کر اگلے کو دبانا نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے زور سے بول کے اگلے کو دبا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ 9 رہنما اصول ہیں جو اولاد کی تربیت سے متعلق ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اس رکوع میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات۔ اس میں جہاں تک کائنات کی تخلیق ہے اس کا ذکر ہے کہ کسی مشرک اور کافر کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کا پیدا کرنے والے اللہ کے سوا کسی اور کو بتائیں۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کی چیزیں ہی اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آبا و اجداد کے پیچھے جا رہے ہیں، قرآن کے انہوں نے اتباع نہ کی۔ حالانکہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دیتا ہے تو دراصل وہ مضبوط سہارا تھام لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی چند قدرتی نشانیوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی چند نشانیوں کے بعد بتانے کے بعد کہا گیا ہے کہ کبھی سمندری سفر میں انسان موجوں میں گھر جاتا ہے تو بے ساختہ اللہ کو پکارتا ہے، جب اللہ خشکی پہ لے آتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر تقویٰ کی تلقین کی گئی اور قیامت کی باز پرسی سے ڈرایا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی سی قیامت کی ہولناک کیفیت کا بیان کیا گیا ہے کہ قیامت آنے کے وقت اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی 5 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک تو ہے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی،
ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کل کون آدمی کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کو موت کہاں پہ آئے گی۔ یعنی 5 چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ 15ویں آیت میں سجدے کا مضمون آیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا عنوان سورہ سجدہ ہے۔ مکہ کے جو دور تھا نا مکی زندگی کا، اس کے درمیان میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو پارے کا 14واں رکوع ہوگا، صورت کا پہلا رکوع ہوگا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس رکوع میں بتایا گیا پہلے تو کہ قرآن بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہے، وہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ قرآن اس اللہ کا نازل کیا ہوا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بنایا، اور پھر آسمان اور زمین کی تخلیق کتنے دنوں میں ہوئی، اس رکوع میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر بتایا کہ جس اللہ نے انسان کو شکل و صورت دی، آنکھ ناک کان دی ہے، وہی انسان ان چیزوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن مجرم کس طرح اللہ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے جب اپنے رب کے پاس پہنچیں گے، اور وہاں جا کے کہیں گے کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ ہم نے سن لیا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اور جب تک غیب تھا تب تک تو ایمان معتبر تھا، کیونکہ ایمان بالغیب معتبر ہے، لیکن اب جب مشاہدہ ہو گیا ہے، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اب پھر واپسی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بتایا ہے کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب اللہ کی آیات یاد دہانی کے لیے ذکر کی جاتی ہیں تو اس سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ اور پھر تہجد والے جو ہیں، تہجد والوں کی تعریف کی ہے قرآن کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہ الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ تہجد والے وہ ہیں نماز پڑھنے والے کہ جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں گڑ گڑا کر۔ اور تہجد گزاروں کے لیے اللہ نے کیا انعام لکھا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تہجد گزاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے آخرت میں جو انتظام کیے کوئی بھی نہیں جانتا اس کو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ جس ہستی نے تورات نازل کی تھی اس نے قرآن نازل کیا ہے، تو جس کو ہماری نشانیاں دکھائی گئی ہیں اس نے اعراض کیا، اور اس سے بڑا ظالم پھر کون ہے، ہم اس سے انتقام لیں گے۔ اور پھر کہا کہ سارے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا۔ پھر منکرین پوچھتے ہیں کہ فیصلے کا دن کب آئے گا، تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جب آئے گا نا تو پھر اس وقت کافروں کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 20 میں ایک فقرہ ہے وَيَأْتِ الْأَحْزَابِ، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ اس سورت میں 3 اہم واقعات سے بحث کی گئی ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، شوال 5 ہجری میں، اور ذوالقعدہ 5 ہجری میں غزوہ بنی قریظہ اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اسی 5 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں، تو ان سے متعلق اس صورت میں بحث کی گئی ہے۔ تو پارے کا رکوع نمبر 17 ہے، اور سورہ احزاب کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین۔ اس رکوع میں پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے تقوی کی تلقین کی گئی کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ کہ کافروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ قرآن کی اتباع کرنی چاہیے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر بتایا کہ انسان کے سینے میں جس طرح 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک آدمی کے 2 سگے باپ اور 2 سگی مائیں نہیں ہو سکتی۔ اصل میں زمانے جاہلیت کے ایک غلط رسم کو توڑنا تھا۔ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا، جس کو متبنہ کہتے ہیں، تو زمانے جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، میراث میں سے اس کو حصہ بھی دیا جاتا تھا، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر مطلقہ ہوتی یا وہ فوت ہو جاتا
تو یہ معتدۃ الوفات ہوتی تو اس سے نکاح کو بھی حرام سمجھا جاتا تھا، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ یعنی یہ زمانے جاہلیت کا تصور تھا منہ بولے بیٹے کے متعلق۔ یہاں اللہ نے اس کی نفی کی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جس طرح سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک آدمی کے دو سگے باپ نہیں ہو سکتے۔ اب جس کو تم نے منہ بولا بیٹا بنایا، ایک تو اس کا سگا باپ ہے، تو یہ جو جس نے بنایا منہ بولا بیٹا وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا آزاد کر کے۔ تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے اس دور میں کہ زید بن محمد، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر صحابہ نے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ یعنی اسلام نے کہا کہ منہ بولے بیٹے سے وہ حقیقی بیٹے والے احکامات ان پہ لاگو نہیں ہوتے، یہ تمہاری اپنے منہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ اور پھر اس کے بعد بتا دیا ہے کہ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی بتلا دی، اور ساتھ اس میں ایک لطیف اشارہ بھی دیا گیا ہے منہ بولے بیٹے کے حکم سے متعلق کہ جس طرح دو سگے باپ نہیں ہو سکتے، دو سگی مائیں نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح دو خالق دو رازق نہیں ہو سکتے، ایک خالق ایک رازق اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتلائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں کہلائی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے پیش ہوگا، اور یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورت کا رکوع نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ۔ اس رکوع میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ مکہ کے کافر اور جو مدینہ سے نکالے ہوئے یہود تھے، سب نے مل کر مدینہ پہ حملہ کیا، تو بڑے سخت حالات تھے، سردی کا موسم، کئی دن کی بھوک، مسلمانوں نے خندق کھودی ہوئی تھی، بڑا پریشر تھا، پورا عرب مقابلے پہ آیا ہوا تھا، تو ادھر یہودی بھی ان کے ساتھ ہو چکے تھے۔ اس حال میں منافقین ڈر رہے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ بہانے بنا رہے تھے جنگ سے ہٹنے کے۔ ان کا ذکر ہے کہ یہ جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، ان کے جو بہانے یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس رکوع میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی، اور مدد اس طرح آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا بھیجی، سخت ٹھنڈی ہوا، جس کی وجہ سے جو مشرکین تھے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کو وہاں سے جانا پڑا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا سبق دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ جو اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اور پھر بتلایا کہ دشمنوں کے اس متحدہ محاذ کو دیکھ کر مومنین بولے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا تو وہ اب پورا ہونے کا وقت ہے۔ گویا کہ اس جہاد سے ایمان والوں کا تو ایمان تازہ ہوا اور منافقین کے ایمان کی قلی کھل گئی۔ اور پھر یہودیوں کے دو مشہور قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو انہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، تو ان کی سرکوبی کا بھی حکم دیا گیا، اور پھر ان کو جلا وطن کرنے کا بتلایا گیا اس رکوع میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن۔ اس رکوع میں ازواج مطہرات ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ دنیاوی جاہ و مال یہ چند دن کی زندگی ہے، اگر فانی چیزوں کو دنیا کو لینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، تمہیں رخصت کرتا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہیے اور آخرت مقصد ہے
تو پھر تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ تو گویا اختیار دیا گیا تھا ازواج مطہرات کو کہ دنیا لینی ہے یا اللہ اور اس کے پیغمبر کو، تو تمام ازواج نے دنیا کو پھینکا، اللہ اور اس کے پیغمبر کو قبول کیا۔ یہاں پہ بحمد اللہ 21ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا